اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جس کے قبضے قدرت میں تمام انسانوں کی جانیں ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے شمع ہدایت اسلامک پروگرام احکام رمضان کاشی مطارق کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سعید ظفر اقبال رضوی صاحب۔ ہم آپ کو پروگرام احکام رمضان میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ہمارے پاس چند سوالات ہیں، تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے مولانا صاحب سے، حالت روزے میں خوشبو لگانے کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، اس میں خوشبو کا لگانا تو عام طور پر مستحب ہی ہے، سنت رسول ہے، ہمارے پیارے نبی کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو حالت روزہ میں بھی ہو یا چاہے غیر حالت روزہ ہو، دونوں صورتوں میں خوشبو کا لگانا مستحب ہی ہے، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس لیے اس خوشبو کے لگانے سے اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے خوشبو اور ایک ہوتا ہے بدبو۔ تو بدبو سے تو انسان خود ہی اجتناب کرتا ہے، چاہے حالت روزہ میں ہو یا حالت روزہ میں نہ ہو۔ لیکن خوشبو میں کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، البتہ یہ کہ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن میں بذات خود پروردگار عالم کی طرف سے خوشبو ان کے اندر ودیت کی گئی ہے، تو ان بس جڑی بوٹیوں کو سونگھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے۔ تو مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روزہ باطل ہو گیا ہے، بلکہ مکروہ کا مطلب یہ کہ یہ کام نہ کیا جاتا روزے میں تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اب چاہے اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے نتیجہ کہ چاہے خوشبو کی جڑی بوٹیوں کو سونگھیں چاہے خوشبو لگائیں، تو دونوں کی صورتوں میں روزہ تو باطل نہیں ہوتا، البتہ جڑی بوٹیوں کے سونگھنے میں روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اچھا آقا، ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، غبار کا خلق تک پہنچنا کس طرح مبطلات روزہ میں سے ہے؟ دیکھیے، غبار جو ہے وہ ہم خود نہیں اڑاتے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن غبار جو ہے وہ ہوا کی مدد سے اڑتا ہے۔ تو جو چیز ظاہر ہے کہ ہوا پہ ہمارا کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے، ہوا جس طریقے سے جس طرف بھی غبار کو اڑا کے لے جائے، تو یہاں پر اب ظاہر ہے کہ جب ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے، اتفاق ہے کہ ہم سفر یعنی کہیں روڈ پہ چل رہے ہوں اور ہوا اتنی تیز چلنے لگے کہ غبار اڑنے لگے، تو اب وہاں پر یہ ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، بلکہ کیا ہے ہم اسی صورت میں جناب کیا ہے اپنی راہ چلتے رہیں۔ تو اس کی صورت میں جہاں تک ممکن ہو تو غبار کو حلق تک پہنچانے میں اگر نہ پہنچائیں، کوشش یہ کریں کہ نہ پہنچے، تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کی پرواہ ہی نہ کریں، غبار چلا جا رہا ہے، اڑتا آ رہا ہے آپ کی طرف، آپ نہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اپنے منہ پر، نہ رومال وغیرہ رکھ رہے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز کی جس کی وجہ سے منہ میں جو ہے وہ غبار نہ پہنچنے پائے، اب آپ ایسے ہی طریقے سے چلے جا رہے ہیں، تو اب اس میں کئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول حاصل ہو، یقین حاصل ہو کہ آپ اگر وہاں سے گزریں گے تو وہ غبار آپ کے حلق تک نہیں پہنچے گا۔ اگر اس بات کا یقین ہے تو اس صورت میں تو جناب آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی سد باب نہ کریں اور لیکن آپ راستہ چلتے رہیں اور وہ غبار آپ کے حلق تک پہنچ جائے، تو آقا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہاں پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، اب بہتر تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے یا گزر بھی نہیں چاہنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ روڈ پہ ہوا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہوا چلے گی تو ہو سکتا ہے ایسا، تو کوشش یہ کیجیے کہ ایسا کوئی، یا راستے میں آپ جا رہے ہوں تو اکثر دیکھتے ہیں صفائی کرنے والے خاص لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ غبار اڑ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے منہ پر کوئی رومال وغیرہ یا اپنا ہاتھ وغیرہ رکھ لیجیے تاکہ غبار حلق تک نہ پہنچے۔ اچھا آقا، ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، حالت روزے میں سگریٹ پینے سے کیا روزہ باطل ہے؟ دیکھیں، یہی بات یہاں پر آتی ہے جو ابھی میں نے پوری کسی حد تک تفصیل بتائی کہ چونکہ سگریٹ پینے سے بھی
دھواں نکلتا ہے، وہی غبار نکلتا ہے. تو انسان جب سگریٹ پیتا ہے تو شریعت مقدسہ میں بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جہاں پر انسان ارادتاً فعل انجام دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا فعل اور اس کا جو عمل ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. تو اب سگریٹ پینا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سگریٹ نہ بھی پیے. تو ابھی جو میں نے آپ کی تفصیل ذکر کی کہ غبار کو حلق تک پہنچانے کی کوشش، حلق تک نہ پہنچنے کی کوشش کی جائے. تب سگریٹ ظاہر ہے کہ انسان منہ میں لگا کے پیتا ہے اور ارادتاً پیتا ہے. اب اس سے جب وہ کش لیتا ہے تو اس کا دھواں جو ہے وہ نکلتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ انسان میں اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے دھوئیں کو اپنے حلق پر پہنچانے سے روک سکے، لیکن شاید ممکن ہو کہ اتنا پریکٹس یافتہ ہو انسان کہ وہ دھوئیں کو حلق تک نہ پہنچنے دے، لیکن ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا. لیکن ہو سکتا ہے آج کل ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر رکھی ہے کہ انسان منہ میں سگریٹ لگانے کے باوجود بھی جناب کیا ہے وہ اس کے دھوئیں کو اپنے حلق تک نہ پہنچنے دے. لیکن پھر بھی ہر صورت میں اگر اب چونکہ یہ ارادتاً کام ہو رہا ہے تو اس لیے اگر یہ غبار حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے. کوشش یہ کیجیے کہ سگریٹ کو استعمال نہ کیا جائے. ناظرین، ہم آغا صاحب کو پروگرام احکام رمضان میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے سوالات کا بہترین انداز سے جواب دیا. شکریہ. اور ناظرین، آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی سوالات ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، اور آغا صاحب ہمارے ساتھ درمیان موجود ہے. انشاءاللہ آغا صاحب آپ لوگوں کے سوالات کا بھی جوابات دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.